اسے احمد اور ابو داؤد نے بسند صحیح روایت کیا ہے. امتی امت مرحومۃ لیس علیہ فی الآخرۃ عذاب وانما عذابها فی الدنیا فی الفتن والزلازل والقتل. میری یہ امت مرحوم امت ہے، اللہ کی طرف سے رحم کی گئی امت ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو آخرت میں بہت زیادہ عذاب نہیں دے گا. اس امت کا عذاب اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اور اس دنیا میں میری امت کا عذاب فتنوں کی کثرت، زلزلوں کی کثرت اور قتل و خونریزی کی کثرت ہوگی. مسلم ملک سوریہ میں دیکھیں، مسلم ملک لبنان میں دیکھیں، مسلم ملک افغانستان میں دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ قتل کی بہتات نظر آئے گی، قتل کا سیلاب نظر آئے گا، انسانی جانوں کی ارزانی نظر آئے گی، انسانی جانوں کا خون بہتا ہوا آپ کو ہر طرف نظر آئے گا. یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کی تصدیق ہو رہی ہے. اور پھر اسی میں سے زلزلوں کی کثرت بھی ہوگی. یہ زلزلے قیامت کے قریب ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. زلزلوں کا اس قدر کثرت سے پایا جانا قیامت کے قریب ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. یہ اطلاع اور خبر دے رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے. میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آزمائش کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام کا ایک جز یہ زلزلے، یہ جھٹکے، یہ زمین کا حرکت کرنا اسی کا ایک جز ہے. میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا 3 منزلہ 4 منزلہ دیو ہیکل بڑی بڑی بلڈنگیں پتے کی مانند ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ اپنی جگہ پر ان کو دوام اور ثبات نہیں تھا. اتنی بے وقت، اتنی بے وزن اور اتنی بے حیثیت نظر آ رہی تھی کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ان کی ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں تھی. انسانوں نے اربوں روپے خرچ کر کے یہ بلڈنگیں تعمیر کیا تھا، مگر رب العالمین نے جب معمولی سا جھٹکا ان کو دیا تو یہ ایک پتے کے برابر وزن رکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. پتے سے بدتر حالت میں ہلتی ہوئی انسانی آنکھوں کو نظر آ رہی تھی. اور جن آنکھوں نے انہیں ہلتے ہوئے دیکھا تھا وہ آنکھیں دوبارہ اپنے گھر میں جانے کے لیے ہفتوں تیار نہیں ہو رہی تھیں. کیوں؟ آخر وجہ اس کی ہے میرے دوستو، اللہ رب العالمین جس آزمائش میں، جس امتحان میں ہمیں مبتلا کرنا جا رہا تھا، جس امتحان میں ہمیں ڈال کر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری ایمانی پوزیشن کیا ہے، اس میں ہم بہت فیل نکلے. آج ہماری صورتحال یہ ہے، مادیت کے سیلاب میں، دنیا کی جستجو میں اور دنیا کی آسائش کی طلب میں، دنیاوی تجارت و مادیت کی جستجو میں ہم نے اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنی تہذیب کو تج دینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ اور ذرا بھی لغزش کا مظاہرہ نہیں کیا. میں بات نہیں کرتا غیر مسلم سماج کی، میں مسلم سماج کی بات آپ سے کرتا ہوں. آپ اپنے سماج میں کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں منہ جھانک کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آج ہمارے مسلم سماج میں دنیا کے تعلق سے رغبت کا، دنیا سے محبت کا، دنیا کو حاصل کرنے کا جذبہ کس قدر مستحکم اور کس قدر قوی پایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اگر دنیا کا ایک معمولی سا جھٹکا ہمارے دین پر آنے لگے تو فوراً دین کو پیروں تلے روک دینے میں ہمیں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، ہمیں کبھی ذرا بھی حرج محسوس نہیں ہوتا. میں آپ کو اگر مثالیں دوں تو بات میری بہت لمبی ہوگی، لیکن آپ سنو. میرے رب نے یہ اصول دیا ہے لباس کے تعلق سے کہ آپ جب کپڑا پہنو تو کپڑے سے آپ کا ٹخنا نہیں ڈھکنا چاہیے، اور کہا لیسا لکعبیکا فی ازارکا نصیب. یہ ابو داؤد اور بخاری کی روایت میں ہے. تیرے ٹخنوں کا تیرے کپڑے میں اور تیرے تہبند میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور کہا بخاری کی روایت میں ہے ما اسفل من الازار من الکعبین فہو فی النار. وہ کپڑا جو ٹخنے سے نیچے جائے وہ جہنم میں جائے گا. اور کہا
بخاری اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جر الازار من المخیلہ، کپڑے کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا غرور اور گھمنڈ کی نشانی ہے۔ آج پائجامہ اور پینٹ اگر ٹخنے سے اوپر نہ پہنا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہنسی اڑائے گا، زمانے کے لوگ تانا دیں گے، دنیا والے کیا سمجھیں گے کہ یہ پینٹ اتنی چھوٹی پہن کر چلتا ہے، اس کا ٹخنا کھلا ہوا ہے۔ انسان کو دنیا کے تانے کی اتنی شدید فکر ہے، انسان کو دنیا کے کہنے کا اتنا شدید غم ہے، مگر رب العالمین کیا کہے گا، اس کی پرواہ ہم انسانوں کو نہیں ہے۔ دنیا والے کیا کر لیں گے، آپ کا روزی چلاتے ہیں، آپ کی معیشت سنبھالتے ہیں، آپ کی زندگی سنبھالتے ہیں، نہیں، اس کی بہت شدید پرواہ ہے، دنیا ہنسے گی ہمارے اوپر، مگر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ غرور کی علامت ہے، اس کی کوئی پرواہ ہم کو نہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہمیں دین سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے؟ نہیں۔ آج ہمارے سماج میں داڑھی کاٹنا، داڑھی کا شیو کرنا علماء اور جہلاء دونوں کی شناخت بنی ہوئی ہے۔ مسلم سماج میں داڑھی رکھنے والے انسانوں کو انگلی پہ گنا جاتا ہے۔ فلاں گاؤں میں فلاں آدمی جو داڑھی والا انسان ہے، فلاں گاؤں میں فلاں آدمی کون؟ ارے وہ جو داڑھی والا مسلمان ہے۔ اور بقیہ سماج، چاہے وہ پڑھے لکھے انسانوں کا طبقہ ہو اور چاہے وہ ان پڑھ انسانوں کا طبقہ ہو، داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ ہمارے علماء کے یہاں بھی داڑھی کاٹنا فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، وفروا، ارخو، یہ سارے الفاظ داڑھی کو چھوڑ دینے پر، داڑھی کو معاف کر دینے پر، داڑھی کو لٹکا دینے پر دلالت کرتے تھے۔ ہمارے مولوی داڑھی کاٹتے ہیں، کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے۔ یہ داڑھی کاٹنا کس کی سنت ہے؟ داڑھی کاٹنا کس کی سنت ہے؟ چلو مان لیا داڑھی رکھنا سنت ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیکن داڑھی کاٹنا کس کی سنت ہے؟ اور اگر اسی زلزلے میں ہمارا انتقال ہو جائے، اگر اسی زلزلے میں اللہ رب العالمین ہمیں اس کا شکار بنا دے اور کل میدان محشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو کس چہرے کے ساتھ آپ کا سامنا کریں گے؟ ہم کس روئے انور کے ساتھ لے کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے؟